السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بایوگرافی کور کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں خود ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جن کی مثال دیتے ہوئے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کو بھی عمر جیسا لیڈر مل جائے تو ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ کون تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 583 یا 584 میں مکے میں ہوئی تھی۔ ایج میں ہمارے نبی سے 13 سال کے چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش میں صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے، اور مکے میں بااثر شخصیات میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر کو گھوڑ سواری، کشتی بھی آتی تھی۔ مزاج میں تھوڑے سخت اور غصے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت عمر کی ایج اس وقت 27 تھی۔ شروعات میں مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، اور کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہوتا وہ ان کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے ننگی تلوار لیے مارنے کے لیے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، جا کے تم پہلے ان کا جائزہ لے لو۔ جب یہ خبر سنی تو فوراً واپس لوٹے اور بہن کے گھر آئے۔ ان کی بہن گھر میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سن لی اور دروازے پر دستک دی۔ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید جلدی وہ قرآن کے اوراق چھپا دیے، اور اس وقت ان کے ساتھ قباب بن اسد ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے۔ وہ ایک گھر کے کونے میں چھپ گئے۔ جب بہن نے دروازہ کھولا، جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے اور بہن اور بہنوئی سے دریافت کیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بہن کے سر سے خون نکلنا جاری ہو گیا۔ اس حال میں بھی ان کی بہن کہنے لگیں، تم کچھ بھی کر لو عمر، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھوڑا نرم ہوا اور کہا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی تو پڑھنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھے، واہ کیا انوکھی کتاب ہے۔ یہ سب دیکھ کر قباب بن اسد بھی باہر آئے اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی اور وہ قبول ہو گئی۔ ہمارے نبی نے ایک دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان دو عمروں میں سے جو تیرے لیے محبوب ہو اس کو ہدایت دے دے۔ اور یہ تمام واقعہ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کیا، اور جیسے ہی عمر مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی قوت آ گئی۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے، مسلمان مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے، کیونکہ پہلے مسلمان چھپ چھپ کے خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کھل کر عبادت کرنے لگے۔ مسلمان ہونے کے بعد 6 سال تک وہ مکے ہی میں تھے، اور اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا، وہ اتنے نڈر اور طاقتور تھے کہ مکے میں اعلان کیے کہ میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو روک کے بتائے، اور اس طرح حضرت عمر مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کا موقع آیا تو اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی شریک تھے۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ اس جنگ میں بھی حضرت عمر ساتھ تھے، اور انہوں نے ایک خندق بھی کھودی تھی۔ ایک حصے کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، جہاں پر ایک مسجد بنوائی گئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ ہجرت کے 6ویں سال خیبر کی جنگ پیش آئی۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور جنگ تبوک کے لیے اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور فتح مکہ میں بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عمر کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر ان کو یقین ہوا، اور جب خلافت لیڈرشپ کا مسئلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا اور تمام مسلمانوں کی اس بات پر اتفاق ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمایا کرا جائے، کیونکہ اس وقت یمامہ کی ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہوئے تھے، اور آخر یہ کام حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر اور دوسرے کئی صحابہ نے مل کر قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروایا۔ اور 13 ہجری میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگلے خلیفہ کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس پہ کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر تھوڑے سخت مزاج کے ہیں، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ خلافت کا زور انہیں نرم بنا دے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضرت عمر کو یہ وصیت دی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنتے ہی حضرت ابوبکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک فوج کو بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بنا کر بھیجا، اور یہاں سے مسلمانوں کے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت سارے ملک فتح ہونے لگے، جن میں سے ایک اہم فتح بیت المقدس کی ہے۔ آئیے ہم اس کی سٹوری جانتے ہیں۔ مسجد اقصی یا بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بہت عظیم جگہ ہے، اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی وہی تھا جس کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے مسلمان۔ تو اس کی فتح کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ مسلمانوں نے 3 سال میں ملک شام کو فتح کر لیا تھا، صرف 2 شہر بچے ہوئے تھے، ایک تھا بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تھا قیصریہ۔ اس ٹائم پہ فلسطین بھی ملک شام کا حصہ تھا، اور 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا بھی محاصرہ کر لیا، اور چند ہی دنوں میں وہاں کے عیسائی لوگوں نے بیت المقدس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر ایک شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ تو اس وقت کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ وقت کے لیڈر ہیں، مگر دوستوں آپ ان کی سادگی دیکھیے کہ راستے میں نہ ان کے ساتھ کوئی فوج تھی، نہ پھر کوئی جھنڈے وغیرہ، بس ساتھ میں کچھ بزرگ صحابہ تھے اور ایک کھجور کی تھیلی اور پانی، بس اتنا جتنا سفر کے لیے ضروری تھا۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اور قیمتی لباس ان کے آگے پیش کیا اور کہا کہ اسے پہن لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہننے سے انکار کر دیا اور کہا اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور آخر بیت المقدس پہنچے اور اس طرح بیت المقدس فتح ہوا۔ اور 14 ہجری میں ہمس نامی ایک شہر جو کہ رومن امپائر کے انڈر آتا تھا، مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا۔ 17 ہجری میں ایک رومن کنگ ہرکیولس نے سمندر کے راستے سے ایک فوج بھیجی اور ایک جزیے کے آرمی کی مدد سے حملہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر شہر سے نکل کر حملہ کیا، اور ایک گھماسان جنگ کے بعد رومنز کو ایک شرمناک ہار ملی اور 4000 رومن سولجرز نے اسلام قبول کیا۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرکیولس نے جرت نہیں کی کہ مسلمانوں سے پھر کبھی لڑائی کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد قیصریہ نامی ایک شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر رومن امپائر حکومت کر رہی تھی۔ اس مہم کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی تھی، اور اس شہر پر بھی فتح پائی گئی، اور اب پورے ملک شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں ایجپٹ بھی رومن امپائر کے انڈر آتا تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ کی طرف روانہ کیا۔ ایجپٹ کا حاکم اس وقت مقوقس تھا، اس نے بھی فوج جمع کر لی اور قلعے کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ تو پھر اور 10,000 فوج بھیجی گئی اور اس طرح قلعہ فتح ہوا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایجپٹ کا گورنر بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے ملک فتح ہوئے، جیسے عراق، ایران، فلسطین، بحرین، ارمینیا، آذربائیجان اور بھی بہت سارے ملک شامل ہیں۔ اتنی بڑی حکومت کو
وہ بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے چلایا کرتے تھے۔ اس سارے ملکوں کو اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا اور ہر ایک اسٹیٹ کو بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ ہر ایک اسٹیٹ کو ایک گورنر اپوائنٹ کیا کرتے تھے اور اس طرح سے یہ نظام، یہ سسٹم چلا کرتا تھا۔ اور ہم آئیے جانتے ہیں ان کے جسٹس کے بارے میں کہ ان کا جسٹس کس طرح سے تھا۔ ایک بار ایک ایجپشین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مجھے گورنر کے بیٹے نے ناحق مارا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر اور ان کے بیٹے دونوں کو بلوایا اور اس بندے کو کوڑا دے کر فرمایا، جتنے کوڑے اس نے تمہیں ناحق مارے ہیں اتنے کوڑے تم بھی اسے مارو۔ اس طرح وہ بدلہ دیا کرتے تھے۔ جب اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل گئی تو 15 ہجری میں بیت المال بھی قائم کیا۔ اس سے وہ زکوٰۃ، اخراج، وظیفے وغیرہ جاری کیا کرتے تھے، جس سے یتیموں غریبوں میں مال بانٹا جاتا تھا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لولو فیروز المجوسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اندھیرا تھا۔ اندھیرے کے وقت میں ابو لولو نے 6 بار آپ کے پیٹ میں چھرا بھونکا اور وہاں سے بھاگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور نماز مکمل کیے۔ اور ابو لولو المجوسی جب بھاگ رہا تھا تو بھاگتے ہوئے 13 اور صحابہ کو وہ زخمی کر دیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے، اور آخر میں ایک صحابی نے اس پر ایک کمبل ڈال دیے، اور جب اسے لگا کہ اب میرا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا اور دودھ وغیرہ پانی پلایا گیا، مگر جو کچھ بھی پلاتے وہ سارا کچھ باہر آ جاتا تھا۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس آخری لمحات ہیں، اور 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھی زندگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس ویڈیو میں نے بہت سارے ان کی زندگی کے قصے سکپ کر دیے ہیں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اگر آپ کو ان کی پوری سٹوری جاننا ہے تو میں کچھ ویڈیو کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو میں ملوں گا کچھ اسی طرح کی اچھے ویڈیوز کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کرنا، اور میں اگلی ویڈیو کن پر بناؤں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لینا، کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ تو ملتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔